ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے۔ ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کو، لیکن بانٹنا اس طرح نہیں۔ اب یہ رمضان آنے لگا ہے حضرت جی، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت۔ ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی، روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں، حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں۔ لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ۔ آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے، آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا۔ کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا۔ سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ ہاں چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، تیرا شکر ہے۔ یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، شکریہ کے طور پہ۔ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہنے وانڈ لو آج، اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے اج انو وانڈ لو اپنی تھا، اج انو وانڈ لو حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے۔ میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے، میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا پھر یاری لگنی، پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے۔ اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار، کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا۔ آج کر لو حضرت جی، آج کر لو۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیاں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا، بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا بالکل۔ میں نے اسے علیحدگی کی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا، جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا، جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں، جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں۔ شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی۔ بڑے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو، خدا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے حضرت۔ میں ان بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سمت ہے، یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے، وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے، سامنے نا سٹور ہے، میں نے اسے کچھ لینا تھا، تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی، آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں، اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، اس نے بحث تو نہیں نہ کرنی ہے، اس نے تو یہی کہنا بھائی 5 کلو سیب کر دے،
یہ کر دے یہ اس لیے ریڑھی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا دور، ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی، لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے جی سردیاں سیزن ہے سیب کا، گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا، سردیاں سیزن ہے، کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں، بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو، میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے. ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا. اور بھائی جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے ہیں؟ ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی آنڈی پک جائے تو بڑی گل ہے، تینوں سیب کتوں لے کے دے. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے، ہم نہیں اللہ کا شکر ادا. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائیں. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنی ہوتا ہے اکھاں بھیجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز دی. ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. آئے کیا نہیں ہم نے کیا، کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا، نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل لو. لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا. کوئی چھوٹی بات ہے حضرت جی، 37 سال 5 بار دن میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. عالم آ رہی ہے حضرت جی تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے، تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا. میں 12:30 نہیں، میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں. حی علی الصلاۃ. پھر بندہ ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی جاتی. حی علی الفلاح. لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا. لیکن کیا ہے جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا، تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا، عرض کیا اللہ تیرا نام ہی نہیں لیا ہے. فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، کھلا بھی رہا ہوں پھلا بھی رہا ہوں. اس لیے حضرت جی کر لو، آج کر لو. ٹھیک ہے جی. اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ یہ لکھا ہے امیر المومنین
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے, کسی کی زیادہ ملتی ہے, کسی کی تھوڑی ملتی ہے. کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل ہو بخو ایک جیسے, جس کو فوٹو کاپی کہہ لیں ہم. وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی, صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا, داڑھی کالی تھی, باپ بوڑھا ہو چکا تھا, جھریاں آ گئی تھی, داڑھی سفید ہو چکی تھی, شکل یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھی ہے, لیکن جتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھا. وہ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے, باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ فرماتے میں نے کہا سنا. وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی, ٹھیک ہے, تو بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا, اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا, نقصان ہوتا بڑا, اس لیے مجھے نکلنا پڑ گیا. تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے گئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں, تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو اس کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. ہائے ہائے, کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا, بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا, بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا. لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل, تالا لگا. میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی. ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی, پوچھا بیوی کدھر گئی. انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے اس کو دفنا دیا. ایک شخص ساتھ گیا, جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی, میں نے فاتحہ خوانی کی, اصال ثواب کی. تو میں گھر آ گیا. جب رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا. دل چاہا کہ پھر بیوی کی قبر پہ جا کے نا میں فاتحہ خوانی کروں. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت حال یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے, تو رات کو جانا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے, لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا. جب گیا نا جا کے کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن, آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا, یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی, اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی. ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں گا. میں نے قبر کھولی, قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہے. میں نے بچے کو سینے سے لگایا, قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آتی بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہے ہیں, بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. اللہ کر کے تو دیکھو. اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم